یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا، ہمیں لکھنے کا فن عطا کیا اور بولنے کے لیے شعور عطا کیا اور زبان عطا کی۔ یہ ہے جہاں نیوز اور پروگرام ہے اخبار کی زبان، اور میں پروگرام اخبار کی زبان کے ساتھ سید نجف علی رضا شیرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہے مئی کی 15 تاریخ 2024 کا سال چل رہا ہے، بدھ کا دن ہے اور 6 ذی-القعدہ 1445 ہجری، 2 جیٹھ ہے اور 2081 بقرمی کا سال چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی سمت۔ میرے سامنے جو سب سے پہلے اخبار ہے وہ ہے جہاں، اور یہ جہاں کراچی کا پیپر ہے، اور اس میں جو سپر لیڈ لگی ہوئی ہے وہ ہے کہ پنجاب کے پہلے پلگ اینڈ پلے گارمنٹ سٹی کا قیام وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منظوری دے دی۔ پہلے پلگ اینڈ پلے گارمنٹ سٹی میں تمام سہولیات میسر ہوں گی اور گارمنٹ سٹی میں بڑی اپیریل انڈسٹری سے اظہار دلچسپی طلب کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ زیر صدارت خصوصی اجلاس جو ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہوا، جس میں گارمنٹ سٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ منسٹر انڈسٹری چودھری شافیہ حسین کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اللہ توفیق دے ہر حکمران کو کہ وہ پاکستان کی فلاح اور پاکستان کی بہتری کے لیے ایک سلسلے کو بہتر انداز میں چلا سکے۔ ایک اور خبر ہے وہ میرے سامنے ہے جی کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی سمیں، موبائل سمز جو ہیں، بلاک کرنے سے روک دیا ہے، بلاک نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قانون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہیں۔ سلمان راجہ، اکرم راجہ تھے یہ جو وکیل تھے، انہوں نے یہ جملے کہے۔ حکومت کی جانب سے نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کے خلاف نجی موبائل فون کمپنی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دی، اور عوامی گورنر ہوں، ہر سیاسی جماعت کے رہنما کے پاس خود چل کر جاؤں گا۔ فیصل کریم ٹنڈی، میں پارٹی کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا مقدمہ اپنے فورم پر لڑنا چاہتے ہیں۔ ملتان میں یہ انہوں نے اپنے ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، یہ اگر ایک روٹین اچھی بن جائے، جو اختلافات ہیں، پولیٹیکل اختلافات ہیں، وہ پولیٹیکل اختلافات رہیں، ذاتیات تک نہ جائیں، تو یہ ایک فائدہ مند صورتحال ہوگی، کیونکہ پاکستان کسی بھی ذاتیاتی معاملے کے حوالے سے متحمل نہیں ہے کہ ذاتیات پہ جا کے اختلافات اس شدت تک پہنچ جاتے ہیں کہ قتل و غارت اور گالم گلوچ ایک ہماری روایت بن چکی ہے جو اسمبلی میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے ایک اور اخبار یہ ہمارا اخبار ہے روزنامہ اضافہ کراچی، اس کی لیڈ ہے وزیر اعظم کا حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان۔ سرکاری ملکیتی اداروں کی نجکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسوں کی بچت ہوگی اور سروسز کی فراہمی کا معیار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ نجکاری کا عمل مکمل طور پر صاف اور شفاف بنایا جائے گا، ماں سوائے اسٹریٹجک سرکاری ملکیتی اداروں کے دیگر تمام سرکاری ملکیتی ادارے، چاہے وہ نفع بخش ہیں یا خسارہ زدہ ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر دفاع و ہوابازی خواجہ آصف، وفاقی وزیر خزانہ و مواصلات محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان، وفاقی وزیر ریپاور اویس احمد خان لغاری اور دیگر وزراء نے شرکت کی۔ یہ بھی اس پہ بہت لینے ہوگی کیونکہ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل کے خلاف ہیں
جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے دور اپنا بھٹو دور میں انہوں نے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کو حکومتی قومیہ لیا تھا اور قومیاتی اداروں میں انہیں منظم کیا تھا، تو وہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے اس معاملے کی مخالفت کرے، دیگر جماعتیں بھی ہو سکتا ہے مخالفت کریں، کیونکہ یہ اس سے مجموعی طور پہ نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہونے کے بعد وہ جو حکومتی ادارے حکومتی تحویل میں جب ہوتے ہیں تو وہ کام اس انداز میں نہیں ہو رہا تھا، جیسے وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں تو ان کی پروفٹ کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے، کام کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے اور ہر معاملے میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ تو یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ وزیر اعظم کی ملکی درآمدات گوادر بندرگاہ سے درآمد کرنے کی ہدایت۔ سی پیک 2 پر کام میں وزارتوں اور سرکاری اداروں کی جانب سے کسی قسم کا تعطل قبول نہیں۔ یہ بڑے عرصے سے کیونکہ گوادر بندرگاہ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس پہ ابھی کام بہت سارا رہتا ہے، اسی کی وجہ سے سی پیک بنا، لیکن مجموعی طور پہ اس پہ وہ پیش رفت جو ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اگر وزیر اعظم اس پہ کام کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت اچھی ایک اچیومنٹ ہوگی اور اس پہ کام کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے روزنامہ ایکسپریس اور اس کی سپر لیڈ ہے کہ آڈیو لیکس، پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ جسٹس بابر نے کہا، اٹارنی جنرل نے ان کیمرہ بریفنگ کا کہا، حکومت نے یہ جملہ کہا ہے۔ پیغام سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے بھجوایا گیا، دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جسٹس بابر کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط۔ سیکورٹی ادارے کے افسر نے براہ راست رابطہ نہیں کیا، مداخلت کے تاثر کی نفی کرتا ہوں اٹارنی جنرل۔ ان کیمرہ بریفنگ استدعا قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی، وفاقی وزراء۔ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اس پہ کیونکہ یہ عدالتی معاملات ہیں اس پہ کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔ آگے ایک اور خبر ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ روزنامہ ایکسپریس کی صفحہ نمبر اول پہ لگی ہوئی ہے کہ بجلی جولائی میں 5 سے 7 روپے یونٹ مہنگی۔ ہوں روک لو 2 منٹ پر کیونکہ جی اذان دو۔ میرے سامنے ایکسپریس پہ ایک اور خبر موجود ہے، بجلی جولائی میں 5 سے 7 روپے یونٹ مہنگی ہو جائے گی، گردشی قرضہ ہدف سے 80 سے 100 ارب زیادہ۔ آئی ایم ایف نے مزید تفصیلات مانگ لی۔ عالمی ادارہ نے 200 یونٹ صارفین پر بوجھ ڈال کر انڈسٹریل صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی حکومتی تجویز بھی مسترد کر دی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی حالیہ مؤثر قیمت 62 روپے ہے، مزید 20% مہنگی ہوگی۔ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات۔ یہ بجلی مہنگی اگر ہو گئی تو اب یہ جیسے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں معاملات خراب ہوئے ہیں تو یہ معاملات پاکستان کی سرحدوں میں، پاکستان کے علاقے میں، پنجاب میں، باقی صوبوں میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے عوام جو پہلی ہی مہنگائی کی ماری ہوئی ہے، مہنگائی کی ہاتھوں اتنی تنگ ہے، کچھ لوگوں نے خودکشیاں کی، کچھ نے کچھ کیا، لوگ اپنے گھروں کے سامان بیچنے تک مجبور ہیں، لوگ اپنی عزتیں فروخت کرنے تک مجبور ہیں، تو کیا مہنگائی اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی؟ ہم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے مرہون منتی رہیں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اس لیے ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے ہم ان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکیں، اور یہ پتہ نہیں کب ہوگا، کس وقت ہوگا۔ ساری عوام، بہت سارے، ہماری 2 نسلیں تو یہ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور اب 3 نسلیں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کب ہم قرضوں کے چنگل سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک اور خبر ہے کہ آزاد کشمیر میں ہڑتال ختم، بازار کھل گئے، ٹرانسپورٹ بحال، جاں بحق نوجوان سپرد خاک، تعلیمی ادارے آج کھل گئے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والے آزاد کشمیر اسمبلی میں جو قید حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد ہیں، ہجوم کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئے۔ شہداء کے ورثاء کو معاوضہ، گرفتار شدہ افراد
رہا پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ اپنا حکومت سے اپیل کی ہے. اور اسمبلی میں جو دینگا مشتی اور یہ جو اپنا گالم گلوچ کا اور یہ تلخ کلامی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ایک اور ہوا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواجہ آصف والد کے ضیاء کا ساتھ دینے پر معافی مانگے. عمر ایوب سنی اتحاد کونسل رکن کا گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ، کیا خواجہ صفدر نے عامریت کا ساتھ نہ دیا؟ عمر ایوب فارم 47 والے ایسے ہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو خواجہ آصف نے اختیار کیا. برسٹر گوہر نے یہ اسمبلی میں گفتگو کی. صدر کے اپنے صوبے کا برا حال، فاروق ستار. عمران نے مجھے قید رکھا، خورشید شاہ. صدر کو مسٹر 10% کہنے پر پی پی وی خواتین کا شور شرابہ. میں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے. تلخ کلامی، ایک دوسرے پر تلخ جملے اور ایسے ایسے جملے کسنا جو عام روٹین میں بھی بندہ کستے ہوئے یا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اسمبلی میں یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے. سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے پاکستان کی درخواست، اور پاکستان نے یہ درخواست دی ہے اور یہ ایک اچھی آپشن ہے اور ایک اچھا اللہ پاکستان کو اس میں کامیابی عطا کرے. اور ایک اور جو خبر جو اپنا چل رہی ہے یہ 2-3 دنوں سے سارے میڈیا کی، ہر جو میڈیا سے تعلق رکھنے والا فرد ہے وہ اس پہ بحث کر رہا ہے، وہ ہے پاکستانیوں کی بیرون ملک 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں. دنیا بھر کی اشرافیہ کی جائیدادیں دبئی میں موجود. فہرست میں سیاسی شخصیات، کالا دھن سفید کرنے والے اور مجرم شامل. پرویز مشرف، حسین نواز، فرح گوگی، شوکت عزیز اور درجن بھر سابق جرنیل شامل. اپارٹمنٹ بھائی سے خریدا، ٹیکس ریٹرن میں زیر کیا، جنرل باجوہ کے بیٹے کا موقف. 17,000 پاکستانی، 23,000 رہائشی املاک کے ساتھ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر بھارتی، تیسرے نمبر پر برطانوی شہری شامل. پروجیکٹ دبئی ان لاکڈ میں انکشافات، کمپنیوں کی جائیدادیں اور تجارتی املاک اس تجزیے کا حصہ نہیں ہیں. یہ بھی ایک نیا کٹا کھلا ہے اور اس پہ اب کچھ دن لے دے ہوگی اور بہت ساری بحث مباحثے ہوں گے، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. جو ہماری پاکستان کی روٹین ہے وہ ایسی ہے کہ عملی طور پر کسی چیز کا رزلٹ نہیں آتا. 9 مئی پر سرکاری رپورٹ پیش اور عمران اور دیگر کے خلاف شواہد پیش نہیں ہوئے. یہ مطلب کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف ہی جو سارا 9 مئی کا جو سارا سلسلہ تھا، لیکن اس میں عمران کے خلاف کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے. اب ایک اور چلتے ہیں ہم. وہ جو پہلی خبر تھی وہ اپنا جسٹس بابر ستار والی، اس میں یہ ہے کہ جنگ نے لکھا ہے کہ دھمکی پر توجہ نہیں دی. مجھے نہیں لگا کہ پیغامات نے انصاف کی فراہمی میں نقصان کا خطرہ پیدا کیا. متعلقہ وزارتیں، ریگولیٹری باڈیز، ISI، IB اور FIA کو نوٹس کیے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط. تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹو تعلقات خراب ہیں. اٹارنی جنرل. تاثر دیا گیا کہ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت ہو رہی ہے. وزیر قانون. ایک معاملے پر قومی سلامتی پر سوالیہ نشان اٹھانا درست نہیں ہے. یہ عطا طاہر وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے. آگے چلتے ہیں. میرے سامنے جنگ ہی ہے اور جنگ کی ایک اور خبر ہے کہ 6 ججوں میں سے کوئی بھی جج پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. یہ تجزیہ کیا گیا ہے جیو کے پروگرام میں، رپورٹ کارڈ میں، اور اس میں کہا گیا کہ آئین شکنوں کے ساتھ آئین شکنوں کی پیداوار، ان کا ساتھ دینے والوں پر بھی آرٹیکل 6 لگایا جائے. اور اس پروگرام میں شریک تھے اعزاز سید، ارشاد بھٹی، ریما عمر اور مظہر عباس. انہوں نے اس جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. میرے سامنے اب ہے آج، پشاور سے چھپتا ہے، اور اس میں بھی آج انہوں نے یہی کہا ہے کہ دبئی جو لیڈ ان کی ہے وہ ہے دبئی پراپرٹی لیکس کا انکشاف. پاکستانی 11 ارب ڈالر جائیداد کے مالک نکلے. 17
ہزار پاکستانیوں نے 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں. آصف زرداری کی تینوں بچوں حسین نواز محسن نقوی کی اہلیہ کے نام بھی شامل. شیر افضل مروت فیصل واڈوا شرجیل میمن جنرل مشرف جنرل باجوہ کے بچوں کو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سرکاری افسروں کے نام بھی سامنے آ گئے. یہ وہی خبر ہے اس میں جو پہلے بات کر چکا ہوں. اچھا، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بچوں کو مفت کتابوں کے ساتھ فری بیگز بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے. آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں مفت بیگز، ایئر ایمبولینس، کینسر اور تھیلیسیمیا کے علاج سمیت متعدد منصوبے شامل ہیں. نئی عمارتیں تعمیر کرنے کی بجائے جہاں ضرورت ہوگی کرائے کی عمارتوں میں نئے سکولز کھولے جائیں گے. یہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے. میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ ایجوکیشن پہ توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن ہی ہمارے قوم کے تمام امراض کا علاج ہے. اور میں نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ صرف ایجوکیٹ صرف نہیں کرنا، ان کی تربیت کرنا ضروری ہے تاکہ بچے ایک اچھے انسان ثابت ہوں. اور ہمیں کرمنل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خریدی ہوئی ڈگریوں پر آئیں گے یا صرف ڈگریاں حاصل کر کے آئیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. تربیت علم کا سب سے بڑا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور تربیت ضرورت ہے. صوبائی اسمبلی اجلاس، یہ کے پی کا اجلاس ہوا. اپوزیشن نے بھی نگران حکومت کا بجٹ مسترد کر دیا. جو پچھلی نگران حکومت تھی ان کا جو بجٹ تھا وہ اپوزیشن نے بھی مسترد کر دیا ہے. حکومتی ارکان پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں. غیر آئینی بجٹ پر تھپا نہیں لگائیں گے. بیوروکریسی کے بجٹ کی نیب اور پی اے سی سے انکوائری کرائی جائے. صوبیہ شہد صحت کارڈ سکیمیں بہترین ہیں، اس میں کرپشن روکی جائے. رشاد خان، بیوروکریسی نے صوبہ تباہ کیا. احمد کنڈی کا اظہار خیال. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بجٹ میں ہیرا پھیری ہے، اس لیے اس پہ تحقیقات کی جائیں، اور بغیر تحقیقات کے ہم اس کو اپروول اس کی نہیں دیں گے. اس کی ہم کبھی اپنا ٹھپا نہیں لگائیں گے اور نہ ہم اپنے آپ پہ کوئی الزام لگانے دیں گے. یہ میرے سامنے ہے روزنامہ دنیا، اور اس میں وہ دبئی لیکس کے حوالے سے ہی لگی ہوئی ہے لیڈ، اور اس میں محسن نقوی صاحب کا بیان موجود ہے کہ اہلیہ نے دبئی میں جائیداد 2017 میں خریدی، ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا ہے اور وہ میرے موجود ہے، اور یہ مطلب میں نے کوئی غیر قانونی جائیداد نہیں خریدی. پنجاب کابینہ بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ اٹھانے کی بلکہ منظوری دے گی. ایڈورٹائزمنٹ پالیسی پر بھی منظور. نمک کان کی غیر قانونی لیز معطل کی جائے. اختیارات آئینی حدود میں استعمال کر رہے ہیں. ہاکی ٹیم وزیر اعلیٰ آفس مدعو، 3 کروڑ انعام دیا گیا ہے. یہ بھرتیوں پر پابندی یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور پوری پاکستان کی قوم، نوجوان جو ڈگریاں اٹھائے گلیوں میں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، انہیں نوکری نہیں مل رہی. پرائیویٹ سیکٹر میں انہیں نوکری نہیں مل رہی، سرکاری سیکٹر میں تو ویسے پابندیاں ہیں. تو اگر پنجاب کابینہ نے یہ بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اگر اس پہ انہوں نے سیاسی مداخلت کے بغیر یہ بھرتیاں کی تو یہ بہت بڑی کاوش ہوگی، اور پھر اس کابینہ کو اپریشیٹ کیا جا سکے گا. لیکن اگر وہ سیاسی بھرتیاں ہوں گی، سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوں گی، تو اس سے بہت سارے حقداروں کا حق مارا جائے گا. وہ جو غریب ماسٹر کر کے گھوم رہے ہیں، جو بی اے کر کے یا اپنی ڈگریاں اٹھائے گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کے پلے تو کچھ نہیں آئے گا. چند مخصوص طبقہ یا ایم پی ایم این ایز کے جو قریبی چہیتے لوگ ہیں وہ نوکریوں سے نوازے جائیں گے. ایسی صورتحال کا جو سدباب پہلے ہی کر لینا چاہیے تاکہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، حقداروں تک یہ حق پہنچے. اور جو غریب بیچارے کافی عرصے سے وہ بلکہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، تو اب حکومت کیا پالیسی بناتی ہے، کیا سسٹم بناتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پابندی ہٹائی جائے اور ساتھ اس کے میرٹ پر بھی بھرتیاں کی جائیں. اور اس کے بعد میرے سامنے ایک اور خبر ہے، چھوٹی سی خبر ہے، اور وہ ہے کہ اجلاس میں شعر، چٹکلے اور تنقید ہوتی رہی. یہ قومی اسمبلی کا اجلاس کی بات ہو رہی ہے کہ ارکان اسمبلی اپنے قائدین کا دفاع کرتے رہے. ایوب کے بعد زرداری، ہدف، سنی اتحاد کونسل، پی 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 ارکان آمنے سامنے، خواتین پیش، میرا کتا کتا آپ کا کتا ٹومی،
مائک بند کرنے پر فاروق ستار کی بزلہ سنجی اور شیلا رضا غصہ کر گئیں۔ لونڈے کا لفظ نکال دیں، میر کا شعر پڑھنے پر شازیہ مری نے آواز لگا دی، اور ایوان کاشت زعفران بن گیا۔ نماز ظہر کے بعد اسمبلی خالی، 10% سے بھی کم ارکان موجود، وزراء غیب، کارروائی بغیر کورم چلتی رہی۔ یہ ہمارا ویسے بھی روٹین ہے، چاہے دور کسی کا بھی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ کورم کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے اسمبلی کے ارکان ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں، لیکن جب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت ہی کی جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بحث مباحثہ نہیں ہوتا جس سے قوم کو مفاد ہو۔ ان کے ذاتی مفاد پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس سے مجموعی طور پر آج تک قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سید نجف شیرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔